ہم ہر جگہ مصنوعی ذہانت یا اے آئی کا ذکر سنتے ہیں، لگتا ہے جیسے یہ ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ اکثر ایک بہت مبہم سا تصور لگتا ہے۔ یہ صرف باتیں کرنے والے چیٹ باٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عملی زندگی میں یہ آخر کر کیا سکتی ہے؟ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹ میکرز کا ایک حصہ ہے۔ آج کی ہماری اس کھوج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اے آئی ایجنٹس کی کتنی قسم ہے اور ہر قسم کس خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ اس ٹیکنالوجی کی اصل صلاحیت کا اندازہ ہو۔ اور ان اقسام کو سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں اے آئی کو ایک جادوئی طاقت کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے ایک ٹول باکس کے طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹول باکس؟ جی، آپ کے پاس اگر صرف ہتھوڑا ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ صحیح۔ پاس پنچ کے سی، رینچ اور آری بھی ہے، تو آپ صحیح کام کے لیے صحیح اوزار استعمال کر سکتے ہیں۔ اے آئی ایجنٹس کی دنیا بالکل ایسی ہی ہے۔ صحیح کام کے لیے صحیح ایجنٹ کا انتخاب ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ واہ، یہ ٹول باکس والی مثال تو بہت زبردست ہے۔ چلیں اس ٹول باکس کو کھولتے ہیں اور سب سے پہلے اس اوزار کو دیکھتے ہیں جو شاید ہم سب نے استعمال کیا ہے، گفتگو کرنے والے ایجنٹس، یعنی کانورسیشنل ایجنٹس۔ کتاب میں ان کی مثالیں دی گئی ہیں جیسے کسٹمر سروس چیٹ باٹس، لیکن اس میں قرآنی ٹیوٹر ایجنٹ اور جذباتی مدد فراہم کرنے والے ساتھی کا بھی ذکر ہے، جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، اور یہیں سے بات گہری ہونا شروع ہوتی ہے۔ 10 سال پہلے چیٹ باٹ کا کام صرف یہ بتانا تھا کہ آپ کا پارسل کہاں ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن اب ہم ان سے کہیں زیادہ کی توقع کر رہی ہیں۔ جب ہم ایک قرآنی ٹیوٹر یا جذباتی سہارے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے اے آئی کی بات کر رہے ہیں جو نہ صرف معلومات دے رہا ہے بلکہ ایک پیچیدہ اور حساس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اے آئی کا کردار صرف ایک اوزار کا نہیں رہا، بلکہ یہ تعلیم، تربیت اور یہاں تک کہ ذہنی فلاح و بہبود کے سفر میں ایک ساتھی بنتا جا رہا ہے۔ یہ معلومات دینے سے بڑھ کر ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش ہے۔ یعنی یہ صرف سوالوں کے جواب نہیں دے رہے، بلکہ ایک طرح سے بات چیت کو سمجھ کر اس کے مطابق خود کو ڈھال رہے ہیں۔ جی، لیکن گفتگو کرنا ایک بات ہے، اصل دنیا میں کچھ کر دکھانا بالکل دوسری۔ صحیح۔ کیا اے آئی صرف باتیں ہی کرتا ہے یا اصل کام بھی مکمل کر سکتا ہے؟ یہ ہمیں اپنی اگلی قسم کی طرف لاتا ہے، جسے کتاب میں ٹاسک اور ورک فلو ایجنٹس کہا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اے آئی باتوں سے نکل کر عمل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اچھا؟ یہ وہ ایجنٹس ہیں جو ایک قدم آگے بڑھ کر عملی اقدام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کئی مراحل پر مشتمل کاموں کو شروع سے آخر تک مکمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایجنٹ صرف معلومات نہیں دیتے بلکہ ایکشن لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ ایکشن کیسے لیتے ہیں؟ کتاب میں ذکر ہے کہ یہ اے پی آئیز یا دوسرے آٹومیشن ٹولز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اے پی آئی کیا چیز ہے؟ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ یقیناً، آپ اے پی آئیز کو ایسا سمجھ سکتی ہیں جیسے مختلف سافٹ ویئرز آپس میں بات کرنے کے لیے ایک خاص زبان یا ایک خفیہ راستہ استعمال کرتے ہیں۔ خفیہ راستہ؟ جی، جیسے ایک ریسٹورنٹ میں آپ ویٹر کو آرڈر دیتے ہیں اور ویٹر کچن میں جا کے شیف کو بتاتا ہے۔ آپ براہ راست شیف سے بات نہیں کرتے، یہاں ویٹر ایک اے پی آئی ہے۔ اچھا۔ اسی طرح ایک اے آئی ایجنٹ اس خفیہ راستے کا استعمال کر کے دوسرے پروگرامز جیسے آپ کے ای میل، کیلنڈر یا کسی ویب سائٹ کو ہدایات دیتا ہے کہ یہ کام کر دو۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ کتاب میں دی گئی مثالیں اب زیادہ ہنی خیز لگ رہی ہیں۔ جیسے وہ پاک فائلر ٹیکس فائلنگ ایجنٹ جو ٹیکس فائلنگ کے پورے عمل کو خودکار بنا سکتا ہے، یا ایک یوٹیوب پبلشنگ ایجنٹ جو ویڈیو اپلوڈ کرنے سے لے کر اس کی تفصیلات لکھنے تک سب کچھ سنبھال سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف وقت نہیں بچا رہے بلکہ کاموں میں غلطی کا امکان بھی کم کر رہے ہیں۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑ کر دیکھیں تو ان ایجنٹس کا اصل مقصد انسانوں کو بار بار دہرائے جانے والے اور مشینی کاموں سے آزاد کرنا ہے۔ صحیح۔ جب ایک مشین ٹیکس فائلنگ یا مواد کی اشاعت جیسے کام سنبھال سکتی ہے تو انسان اپنی توانائی زیادہ تخلیقی اور حکمت عملی پر مبنی کاموں پر مرکوز کر سکتا ہے۔ یہ محض وقت بچانے کا معاملہ نہیں بلکہ انسانی صلاحیتوں کے بہتر استعمال کا سوال ہے۔ ہم اپنی ذہنی توانائی کو ان مسائل پر خرچ کر سکتے ہیں جن کے لیے واقعی انسانی ذہانت کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔
تو ہم نے گفتگو کرنے والے ایجنٹس دیکھے اور کام مکمل کرنے والے بھی، لیکن ان کاموں کا کیا جن کے لیے گہری تحقیق اور معلومات کی چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ہمیں اپنی اگلی قسم کی طرف لاتا ہے، تحقیق اور ڈیٹا ایجنٹس۔ کتاب میں انہیں سپر پاور رکھنے والے ریسرچ اسسٹنٹ کہا گیا ہے۔ اور یہ نام بالکل صحیح ہے۔ ان کا کام مختلف ذرائع سے، جیسے انٹرنیٹ، ڈیٹا بیس یا ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویزات سے معلومات اکٹھا کرنا، اس کا تجزیہ کرنا اور پھر ایک جامع خلاصہ پیش کرنا ہے۔ اچھا۔ فرض کریں کہ ایک محقق کو کسی موضوع پر پچھلے 5 سالوں میں شائع ہونے والے تمام سائنسی مقالوں کا خلاصہ درکار ہے۔ یہ کام انسان کے لیے ہفتوں یا مہینوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ وقت۔ لیکن ایک سائنسی لٹریچر کا خلاصہ کرنے والا ایجنٹ یہ کام چند گھنٹوں یا منٹوں میں کر سکتا ہے، وہ بھی تازہ ترین معلومات کے ساتھ۔ کتاب میں بھی ایسی ہی مثالیں ہیں، جیسے کیس لا ایکسٹریکٹر ایجنٹ جو قانونی مقدمات سے اہم نکات نکالتا ہے، یا مارکیٹ ریسرچ ایجنٹ جو مارکیٹ کے رجحانات کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ تو کمال ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقبل میں محققین کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب نفی میں ہے۔ محققین کا کردار ختم نہیں ہوگا بلکہ تبدیل ہو جائے گا۔ تبدیل ہو جائے گا؟ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کی اصل قدر کیا یعنی واٹ تلاش کرنے سے ہٹ کر کیوں یعنی وائی اور تو کیا یعنی سو واٹ پر منتقل ہو رہی ہے۔ اے آئی ہمیں جوابات دے گا، لیکن عظیم محقق وہ ہوگا جو بہتر سوالات پوچھے گا۔ اے آئی آپ کو سمندر سے تمام مچھلیاں پکڑ کر دے سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی مچھلی پکانی ہے اور اسے کیسے پکانا ہے۔ بالکل، مستقبل کے محقق کا کام ڈیٹا اکٹھا کرنا نہیں، بلکہ اے آئی کے فراہم کردہ نتائج کی تشریح کرنا، ان سے گہرے معنی نکالنا اور نت نئے سوالات قائم کرنا ہوگا۔ اچھا، تو یہ ایجنٹس تحقیق اور ڈیٹا کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس ڈیٹا کو استعمال کر کے ایک حقیقی کاروبار کھڑا کرنا چاہے تو کیا اے آئی وہاں بھی مدد کر سکتا ہے؟ یہ ہمیں اپنی اگلی قسم کی طرف لاتا ہے، بزنس، مارکیٹنگ اور سٹارٹ اپ ایجنٹس۔ جی ہاں، اور یہ وہ شعبہ ہے جہاں اے آئی بہت تیزی سے عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ان ایجنٹس کا کام کاروباری منصوبے بنانا، سرمایہ کاروں کے لیے پریزنٹیشنز یعنی پچ ڈیکس تیار کرنا، مارکیٹنگ کی حکمت عملی بنانا اور آمدنی کے ماڈل تجویز کرنا۔ ایک نیا کاروبار شروع کرنے والے کے پاس اکثر وسائل اور وقت کی کمی ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک سٹارٹ اپ پلے بک ایجنٹ جو ایک مکمل کاروباری منصوبہ تیار کر کے دے، بہت بڑی مدد ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا اس سے ایک خطرہ یہ نہیں کہ ہر کوئی ایک ہی جیسے اے آئی سے بنے بزنس پلان کے ساتھ سامنے آئے گا؟ اس میں انفرادیت اور وہ تخلیقی چنگاری کہاں جائے گی جو ایک کامیاب کاروبار کی بنیاد ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت جائز خدشہ ہے، لیکن ہمیں ان ایجنٹس کو ایک حتمی حل کے طور پر نہیں بلکہ ایک نقطۂ آغاز کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ آپ کو ایک خالی صفحے کے خوف سے بچاتے ہیں۔ ایک نقطہ آغاز۔ جی، ایک اے آئی ایجنٹ آپ کو ایک منظم ڈھانچہ اور ایک ٹھوس بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایک اچھا بزنس پلان کیسا دکھتا ہے، اس میں کون سے حصے ہونے چاہیے، مارکیٹ کا سائز کیا ہے۔ اس کے بعد انسان کا کام آتا ہے کہ وہ اپنی بصیرت، اپنے تجربے اور اپنے منفرد آئیڈیا سے اس میں رنگ بھرے۔ صحیح۔ یہ کاروباری منصوبہ بندی تک عام آدمی کی رسائی کو آسان بناتا ہے۔ پہلے بزنس پلان بنانے کے لیے ماہرین کی ضرورت پڑتی تھی، اب اے آئی اس عمل کو جمہوری بنا رہا ہے۔ یہ وضاحت بہت اچھی ہے۔ تو یہ ایک معاون ہے، متبادل نہیں۔ اچھا، بزنس پلان تو ایک بات ہوئی، لیکن مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ قانون جیسا شعبہ جو انسانی تشریح اور باریکیوں پر اتنا انحصار کرتا ہے، وہاں اے آئی کیسے کام کر سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ایک مشین قانونی منطق کو سمجھے؟ کتاب میں قانونی اور پالیسی ایجنٹس کا ذکر ہے۔ اور یہ شاید ان تمام ایجنٹس میں سب سے زیادہ متاثر کن ہے۔ یہاں جو چیز انہیں خاص بناتی ہے وہ ہے منظم قانونی استدلال یا اسٹرکچرڈ لیگل ریزننگ کی صلاحیت۔ منظم قانونی استدلال؟ جی، یہ صرف الفاظ تلاش کرنے کا عمل نہیں ہے۔ یہ ایجنٹس قانونی دستاویزات کی ساخت، قانونی اصطلاحات کے معنی اور دلائل کے منطقی بہاؤ کو سمجھتے ہیں۔ کیا آپ اس فرق کو کسی مثال سے واضح کر سکتی ہیں؟ ایک عام ریسرچ ایجنٹ اور ایک قانونی ایجنٹ میں کیا فرق ہوگا؟
اسے یوں سمجھیں، ایک عام ریسرچ ایجنٹ کو اگر آپ کہیں کہ کرایہ داری کے قانون میں اہم نکات ڈھونڈو، تو وہ شاید وہ تمام دستاویزات لے آئے گا جن میں کرایہ اور قانون کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک قانونی ایجنٹ یہ سمجھے گا کہ آپ کو کرایہ دار کے حقوق، مالک مکان کی ذمہ داریوں اور بے دخلی کے قانونی طریقہ کار سے متعلق نکات چاہیے۔ وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ قانونی ڈھانچے کو سمجھتا ہے۔ واہ! وہ سمجھتا ہے کہ ایک قانون کی شق اور ایک عدالتی فیصلے کے حوالے میں کیا فرق ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کتاب میں دی گئی مثالیں جیسے کرایہ داری قانون پر دلائل بنانے والا ایجنٹ یا گزٹ نوٹیفیکیشن چیکر اب سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہ تو وکلا کا بے پناہ وقت بچا سکتا ہے اور ان کے کام کی درستی کو بڑھا سکتا ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ شاید چھوٹے وکلا یا قانونی فرمز بھی بڑی فرمز کی طرح تحقیقی وسائل تک رسائی حاصل کر سکیں گی۔ یقیناً قانونی شعبہ تفصیلات اور باریکیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی یا کسی اہم نقطے کا نظر انداز ہو جانا پورے مقدمے کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ ایجنٹس اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتے ہیں کہ کوئی بھی اہم تفصیل چھوٹ نہ جائے، جس سے انصاف کی فراہمی کا عمل بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ تمام شعبہ بہت ماہرانہ ہے، لیکن ان سب کا اطلاق ایک ایسے شعبے پر کیسے ہوتا ہے جو ہم سب کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ تعلیم۔ مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھا تو مجھے الجبرا کے خاص تصور کو سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ کاش اس وقت کوئی ایسا ٹیوٹر ہوتا جو میری رفتار سے چلتا بالکل۔ اور مجھے 10 مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا جب تک کہ مجھے سمجھ نہ آ جاتی۔ کیا تعلیمی اور کوچنگ ایجنٹس یہی کام کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ کسٹمائزیشن، یعنی ہر فرد کی ضرورت کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ اچھا۔ ایک کلاس میں 30 یا 40 طلبہ ہوتے ہیں اور ایک استاد کے لیے ہر بچے پر انفرادی توجہ دینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہر طالب علم کے سیکھنے کی رفتار اور انداز مختلف ہوتا ہے۔ کوئی مثالوں سے بہتر سیکھتا ہے، کوئی پڑھ کر اور کوئی مشق کر کے۔ اور یہیں پر یہ ایجنٹس کام آتے ہیں۔ کتاب میں کچھ بہت دلچسپ مثالیں ہیں، جیسے ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول ٹیوٹر جو ہر مضمون میں طالب علم کی مدد کر سکتا ہے، یا قرآنی منطق کا استاد جو قرآن کی آیات میں منطقی استدلال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہاں تک کہ مضمون اور امتحان کا معاون بھی ہے جو طلباء کو لکھنے کی مشق کرنے اور امتحانات کی تیاری میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک اے آئی ٹیوٹر ایک طالب علم کی کمزوریوں کو پہچان کر اسے اضافی مشقیں فراہم کرتا ہے اور جہاں وہ مضبوط ہے وہاں اسے مزید چیلنجنگ سوالات دیتا ہے۔ یہ ذاتی نوعیت کی تعلیم میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ استاد کی جگہ نہیں لے رہا۔ نہیں، یہ استاد کی جگہ لینے کے لیے نہیں بلکہ استاد کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ جب اے آئی ہر بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق مشق کروا رہا ہو تو استاد اپنا قیمتی وقت ان طلباء پر مرکوز کر سکے گا جنہیں واقعی انسانی توجہ، حوصلہ افزائی اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو ہم نے اس اے آئی کے ٹول باکس میں بہت سے اوزار دیکھے۔ جی، ہم نے سادہ گفتگو کرنے والے بوٹ سے شروع کیا اور پھر کام مکمل کرنے والے، تحقیق کرنے والے، کاروبار بنانے والے اور قانون اور تعلیم جیسے انتہائی ماہر شعبوں میں کام کرنے والے ایجنٹس تک کا جائزہ لیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی کتنی ورسٹائل اور متنوع ہے۔ یہ کوئی ایک چیز نہیں بلکہ مختلف کاموں کے لیے بنائے گئے ہزاروں ٹولز کا مجموعہ ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ اور سوچ انگیز نقطے پر لاتا ہے جو شاید مستقبل کی جھلک دکھاتا ہے۔ اچھا؟ اب تک ہم نے ایسے ایجنٹس دیکھے ہیں جو قانون یا تعلیم جیسے مخصوص کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں، یعنی یہ اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہیں۔ اگلا مرحلہ شاید صرف مزید ماہر ایجنٹس بنانا نہ ہو بلکہ کیا؟ بلکہ ایسے ایجنٹس تیار کرنا ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، یعنی ایجنٹس کی ایک ٹیم؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ خیال ہے۔ جی، تصور کریں ایک قانونی ایجنٹ، ایک تحقیقی ایجنٹ اور ایک کاروباری ایجنٹ مل کر ایک نیا قانونی طور پر تمام تقاضے پورے کرنے والا سٹارٹ اپ شروع کریں۔ واہ! تحقیقی ایجنٹ مارکیٹ میں خلا تلاش کرتا ہے، کاروباری ایجنٹ اس کے گرد ایک پائیدار بزنس ماڈل بناتا ہے اور قانونی ایجنٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام معاہدے اور ضوابط درست ہیں۔ تو یہ ایک پوری خودکار ٹیم بن گئی۔
بالکل، وہ دنیا کیسی ہوگی جہاں ٹیمیں صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے اے آئی ماہرین پر بھی مشتمل ہوں۔ انسانی ذہانت اور مصنوعی ذہانت کا یہ ملاپ مسائل کو حل کرنے کے کون سے نئے دروازے کھولے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں آنے والے وقت میں غور کرنا ہوگا۔ ڈیزائن، پوڈ کاسٹ، یہاں تک کہ ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں۔ پہلی نظر میں تو یہ ایک خودکار مواد بنانے والی فیکٹری جیسا لگتا ہے۔ کیا یہ صرف اتنا ہی ہے؟ سطح پر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اصل گہرائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کتاب میں برانڈنگ کا جو ذکر ہے وہ کلیدی ہے۔ یہاں اصل نقطہ یہ نہیں کہ اے آئی آپ کا بلاگ لکھ سکتا ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ ایک ایجنٹ آپ کی پچھلی 50 بلاگ پوسٹس کا تجزیہ کر کے آپ کی آواز کو اس طرح سیکھ سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر آپ بن کر لکھ سکے۔ اوہ واہ! یہ تخلیقی شناخت کو خودکار بنانے کا عمل ہے، جو بے وقت متاثر کن بھی ہے اور تھوڑا خوفناک بھی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی یہ صرف ایک بھوت لکھاری یا گوسٹ رائٹر نہیں ہے، بلکہ آپ کی تخلیقی آواز کا ایک ڈیجیٹل جڑواں ہے۔ لیکن اس سے اصلیت یعنی اوریجنلٹی کا کیا بنے گا؟ اگر ایک مشین میری آواز کی اتنی اچھی نقلی کر سکتی ہے تو پھر میری یعنی انسان کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ وہی سوال ہے جس کے گرد یہ پوری بحث گھومتی ہے، اور کتاب کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ یہ انسان کی جگہ نہیں لے رہا بلکہ اس کی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے۔ یہ کیا کرنا ہے کہ تکنیکی اور مشقت طلب کاموں کو خودکار بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈیزائنر کو رنگوں کے 100 مختلف امتزاج آزمانے کی ضرورت نہیں، ایجنٹ یہ کام سیکنڈوں میں کر سکتا ہے۔ اس سے ڈیزائنر کو اپنا وقت اور توانائی بڑے تصور یعنی کیا بنانا ہے پر لگانے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کا کردار تخلیقی سمت دینے والے کا بن جاتا ہے۔ یعنی انسان ایک آرٹ ڈائریکٹر کی طرح کام کرتا ہے اور اے آئی ایجنٹ اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی ذہین برش کی طرح ہے۔ اچھا، تو ہم نے دیکھا کہ اے آئی کس طرح انسانی تخلیق کی نقل کر سکتا ہے یا اس میں مدد دے سکتا ہے۔ کیا یہی اصول ہماری ذاتی زندگی کے اتنے اہم اور نازک معاملے جیسے صحت پر بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ کتاب میں اس پر بھی بات کی گئی ہے، اور یہاں تو معاملہ کہیں زیادہ سنگین لگتا ہے۔ بالکل، اور یہاں داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ کتاب میں صحت اور ذاتی رہنمائی کے ایجنٹس کا ذکر ہے۔ تصور کریں ایک ایسا ایجنٹ جو ایک پیچیدہ میڈیکل رپورٹ جس میں ایسی اصطلاحات ہوں جو کسی کو سمجھ نہ آئے، اسے آسان، عام فہم زبان میں ترجمہ کر دے۔ یہ تو زبردست ہے۔ یہ مریض کو بااختیار بنانے کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ جب معلومات سمجھ میں آتی ہیں تو لوگ اپنی صحت کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ ایک خطرناک راستہ نہیں؟ اگر لوگ ان کوچز پر، جیسا کہ کتاب میں ڈائٹ اور روٹین کوچ کا ذکر ہے، بہت زیادہ انحصار کرنے لگیں اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہی کم کر دیں؟ سہولت اور خطرے کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، اور کتاب بھی اس نقطے پر زور دیتی ہے کہ کلیدی پہلو محفوظ رہنمائی ہے۔ یہ ٹولز ڈاکٹروں کی جگہ لینے کے لیے ہرگز نہیں ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بلکہ یہ مترجم اور کوچ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کام ڈاکٹر کی دی گئی ہدایات کو روزمرہ کے قابل عمل اقدامات میں تبدیل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر فزیو تھراپی پلان جنریٹر ڈاکٹر کے بتائے گئے علاج کی بنیاد پر روزانہ کی ورزشوں کا ایک شیڈیول بنا سکتا ہے اور یاد دہانی کرا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے طبی ماہر اور مریض کے درمیان رابطے کے خلا کو پر کر رہا ہے، جو اکثر غلط فہمیوں یا معلومات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے جن ایجنٹس کی بات کی وہ زیادہ تر زبان اور متن پر کام کر رہے تھے، لیکن انسان تو دنیا کو دیکھ کر بھی سمجھتے ہیں۔ کتاب میں ملٹی موڈل ویژن اور امیج ایجنٹس کا ذکر ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ اب اے آئی بھی دیکھ سکتا ہے؟ جی، اور یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ یہ ایجنٹس بصری ڈیٹا کو سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کتاب میں دی گئی مثالیں بہت عملی ہیں، جیسے قانونی دستاویزات کا کیمرہ ایجنٹ۔ آپ اپنے فون سے کسی معاہدے کی تصویر لیں اور ایجنٹ نہ صرف اس میں سے متن نکال لے بلکہ اس میں موجود اہم شقوں کی نشاندہی بھی کر دے۔ کمال ہے۔
یا انوائس OCR ایجنٹ جو رسیدوں کے ڈھیر سے خود بخود تاریخ، رقم اور سپلائر کا نام نکال کر آپ کے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں ڈال دے۔ یہ کاروباری اداروں کے لیے تو بظاہر بہت فائدہ مند لگتا ہے۔ اسے تو ڈیٹا انٹری جیسے کئی کام مکمل طور پہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اس سے انسانی غلطیوں کی جگہ نئی خودکار غلطیاں نہیں پیدا ہوں گی؟ جیسے اگر ایک OCR ایجنٹ کسی انوائس میں اشاریہ غلط جگہ پڑھ لے تو اس کا نتیجہ تو زیادہ بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ غلطی سینکڑوں انوائسز کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم عملی چیلنج ہے۔ ان سسٹمز کی بنیادی طاقت ایک سادہ تصویر یا اسکرین شاٹ کو قابل عمل ڈیٹا میں تبدیل کرنا ہے، لیکن ان کی کامیابی کا انحصار ان کی درستگی یعنی ایکیوریسی پر ہے۔ اسی لیے ان ایجنٹس کو اکثر ہیومن ان دا لوپ یعنی انسانی نگرانی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ایجنٹ اپنا کام کرتا ہے لیکن حتمی منظوری یا مشکل کیسز کا فیصلہ ایک انسان کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ انسان کو ہٹانے کے بجائے اس کے کام کو کئی گنا تیز کر دیتا ہے۔ وہ اب ہر رسید خود نہیں پڑھتا، بلکہ صرف ان چند پر توجہ دیتا ہے جنہیں ایجنٹ سمجھ نہیں پایا۔ تو یہ ایک بار پھر انسان اور مشین کے تعاون کی مثال ہے۔ ہم نے دیکھنے کی بات کی، اب ذرا سننے کی بات کرتے ہیں۔ آواز بھی معلومات کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کتاب میں اسپیچ، آڈیو اور وائس ایجنٹس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ٹرانسکرپشن یعنی آڈیو کو ٹیکسٹ میں بدلنا تو اب کافی عام ہو گیا ہے، لیکن کتاب میں پوڈ کاسٹ ایڈیٹنگ کا ذکر ہے۔ اس نے مجھے واقعی چونکا دیا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف خاموشیوں اور آہا جیسے الفاظ کو ہٹانے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ ٹرانسکرپشن کے لیے وسپر جیسے ماڈلز پر بنے ایجنٹ تو ایک بنیاد ہیں، لیکن اگلا قدم ہے تخلیقی ایڈیٹنگ۔ ایک جدید ایجنٹ پوری گفتگو کا تجزیہ کر کے اس کے موضوعاتی حصوں کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ گفتگو کا کون سا حصہ سامعین کے لیے زیادہ دلچسپ ہو سکتا ہے۔ کیا واقعی؟ یعنی یہ ایجنٹ اب صرف تکنیکی نہیں بلکہ ایک ایڈیٹر کی طرح تخلیقی فیصلے بھی کر سکتا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کہانی کا اتار چڑھاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی ہم اس مقام پر پوری طرح نہیں پہنچے ہیں، لیکن سمت یہی ہے۔ فی الحال یہ ایجنٹ ایڈیٹر کو تجویز دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس حصے میں آپ کے مہمان نے ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا ہے، آپ اسے کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائس اوور جنریٹر جیسے ٹولز ہیں جو کسی بھی تحریر کو حیرت انگیز طور پر حقیقی انسانی آواز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سے مواد بنانے والوں کے لیے بے پناہ نئے دروازے کھلتے ہیں۔ جو چیز پہلے صرف سنی جا سکتی تھی، اب اسے پڑھا اور اس میں تلاش بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو لکھا ہوا تھا اب اسے سنا بھی جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ ویڈیو تک بھی جاتا ہے، جو شاید سب سے پیچیدہ میڈیا فارمیٹ ہے۔ کتاب میں ویڈیو ایجنٹس کا ذکر ہے۔ ایک طالب علم کے لیے تو یہ کسی خواب کے پورا ہونے جیسا ہے کہ 2 گھنٹے کے لیکچر کے اہم نکات منٹوں میں مل جائیں۔ بالکل، یہاں اصل طاقت غیر منظم ڈیٹا کے وسیع ذخیرے سے معنی خیز معلومات نکالنا ہے۔ ایک یونیورسٹی کے پورے سیمسٹر کے لیکچرز سینکڑوں گھنٹوں پر محیط ہو سکتے ہیں۔ ایک ایجنٹ ان سب کا تجزیہ کر کے امتحان کی تیاری کے لیے صرف ان حصوں کی نشاندہی کر سکتا ہے جہاں پروفیسر نے کسی خاص موضوع پر سب سے زیادہ زور دیا تھا۔ زبردست۔ اسی طرح CCTV کی مثال لیں۔ انسانوں کے لیے گھنٹوں کی فوٹیج دیکھنا ناممکن ہے، لیکن ایک ایجنٹ اس میں سے غیر معمولی واقعات جیسے کوئی حادثہ یا مشکوک سرگرمی کو سیکنڈوں میں شناخت کر سکتا ہے۔ یہ تو سیکیورٹی اور نگرانی کے حوالے سے بہت طاقتور ٹول لگتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ پکا لیبز جیسے ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے طویل مواد سے مختصر ویڈیوز بنانے والے ایجنٹ کا بھی کتاب میں ذکر ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ مواد کی ری سائکلنگ کو خودکار بناتا ہے۔ فرض کریں آپ نے 1 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا۔ ایک ایجنٹ اس کا تجزیہ کر کے اس میں سے 5 سب سے دلچسپ یا چونکا دینے والے 1 منٹ کے کلپس نکال کر ان پر خود بخود سب ٹائٹلز لگا کر انہیں سوشل میڈیا کے لیے موزوں فارمیٹ میں تیار کر سکتا ہے۔ یعنی ایک سوشل میڈیا مینیجر کا کئی گھنٹوں کا کام منٹوں میں؟ بالکل، یہ ایک نئی سطح پر خودکار ایڈیٹنگ اور خلاصہ سازی ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے جن ایجنٹس کی بات کی وہ زیادہ تر ڈیجیٹل مواد کو پڑھ، دیکھ یا سن رہے تھے، لیکن اس سب کا حقیقی دنیا میں کیا مطلب ہے؟ کتاب میں ایک بہت اہم قسم
ویب اور API سے منسلک ایجنٹس کا ذکر ہے۔ یہ وہ ایجنٹس ہیں جو صرف معلومات کا تجزیہ نہیں کرتے بلکہ آن لائن ایکشن بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں چیزیں واقعی ٹھوس شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں ڈیجیٹل اور حقیقی دنیا آپس میں مل جاتی ہیں۔ گوگل کیلنڈر آرگنائزر ایک سادہ مثال ہے۔ وہ آپ کی ای میلز پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کہ کل دوپہر کے کھانے پر ملتے ہیں کا مطلب ایک کیلنڈر ایونٹ بنانا ہے۔ لیکن کتاب میں FBR پورٹل فائلنگ ایجنٹ جیسی زیادہ پیچیدہ مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ ایجنٹ نہ صرف آپ کے مالیاتی دستاویزات کو سمجھ سکتا ہے بلکہ خود FBR کی ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے صحیح فارمز پر کر کے آپ کا ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک ذاتی معاون کی طرح ہے جو ہمارے لیے کام کرے، لیکن اس میں سیکیورٹی اور اعتماد کے بہت بڑے سوالات بھی شامل ہیں۔ کیا ہم ایک AI ایجنٹ کو اپنے بینک اکاؤنٹ یا سرکاری پورٹل تک رسائی دینے پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ اس ٹیکنالوجی کو اپنانے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ان ایجنٹس کی طاقت حقیقی وقت کے اقدامات اور موجودہ ویب پلیٹ فارمز کے ساتھ انضمام میں ہے۔ وہ صرف معلومات کا تجزیہ نہیں کر رہے بلکہ اس معلومات کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اس عمل کے لیے انہیں اختیارات یعنی پرمیشنز اور رسائی یعنی ایکسس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کا ارتقاء ابھی زیادہ تر کم خطرے والے کاموں جیسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا تک محدود ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اب ہم صرف معلومات حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ کاموں کو خودکار بنا رہے ہیں۔ اب آخری قسم کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ ذہن گھما دینے والی ہے، خود مختار ملٹی ایجنٹ سسٹمز۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ایک ایجنٹ نہیں بلکہ ایک ساتھ کام کرنے والے ایجنٹس کی ایک پوری ٹیم ہے۔ یہ مجھے سائنس فکشن کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ یہ کام کے مستقبل کے بارے میں بنیادی سوالات اٹھاتا ہے۔ کتاب میں ایک ریسرچ ٹیم کی بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ تصور کریں کہ آپ کو کسی موضوع پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کرنی ہے۔ آپ ایک فائنڈر ایجنٹ کو کام دیتے ہیں جو انٹرنیٹ سے تمام متعلقہ معلومات تلاش کرتا ہے۔ پھر یہ معلومات ایک اینالائزر ایجنٹ کو دی جاتی ہے جو اس سارے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے، اہم نکات نکالتا ہے۔ آخر میں ایک رائٹر ایجنٹ اس تجزیے کی بنیاد پر ایک منظم رپورٹ تحریر کرتا ہے۔ یہ تو بالکل ایک انسانی ٹیم کی طرح ہے نا؟ جہاں ہر رکن کی اپنی مہارت ہوتی ہے، ایک ریسرچر، ایک اینالسٹ اور ایک رائٹر۔ لیکن اس AI ٹیم میں مینیجر کون ہے؟ یہ ایجنٹس آپس میں رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ یہی اس تصور کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہاں کام کی تقسیم، اسکیلیبلٹی اور مہارت کا تصور ہے، لیکن یہ سب AI کے لیے ہے۔ ایک انسانی ٹیم تھک سکتی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایجنٹس کی ٹیم 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن بغیر تھکے کام کر سکتی ہے۔ ایک مینیجر ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے جس کا کام صرف دوسرے ایجنٹس کے کام کی نگرانی کرنا ہو۔ یہ پیچیدہ منصوبوں کو حیران کن رفتار سے مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں، ہم نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو تخلیقی ایجنٹ سے شروع ہوا، پھر صحت کے ایجنٹس، بصری ایجنٹس، آواز اور ویڈیو کے ایجنٹس، پھر ویب پر ہمارے لیے کام کرنے والے ایجنٹس، اور آخر میں ایجنٹس کی پوری ٹیمیں۔ جی، اور کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ ان مختلف اقسام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کسی ایک جادوئی AI کے بارے میں نہیں ہے جو سب کچھ کر سکتا ہو، بلکہ یہ کام کے لیے صحیح ٹول منتخب کرنے کے بارے میں ہے۔ جس طرح ایک بڑھئی کے پاس مختلف کاموں کے لیے مختلف اوزار ہوتے ہیں، اسی طرح مستقبل کے علم پر مبنی کارکن کے پاس مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف قسم کے ایجنٹس ہوں گے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں اس مستقبل کے ٹول باکس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس میں ان ماہر ایجنٹ ٹیموں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، محقق، ڈیولپرز، مارکیٹرز۔ بالکل، لیکن یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر یہ ماہر ایجنٹ ٹیمیں عام ہو جائیں تو انسانوں کے لیے کون سا نیا کردار ابھرے گا؟ شاید مستقبل میں سب سے قیمتی انسانی مہارت کوئی ایک مخصوص کام جیسے لکھنا یا تجزیہ کرنا نہیں ہوگی، بلکہ ان AI آرکیسٹرا کا کنڈکٹر بننا ہوگی۔ کنڈکٹر؟ جی، ایک ایسا کردار جس کا کام مقصد کی وضاحت کرنا،
ایجنٹس کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو حل کرنا اور ان کے مختلف نتائج کو ایک مربوط اور بامانی شکل میں ڈھالنا ہے۔ اس سے توجہ کام کرنے سے ہٹ کر اس کام کی تعریف کرنے پر مرکوز ہو جاتی ہے جسے کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کا کردار محض ایک کارکن سے بڑھ کر ایک ویژنری، ایک حکمت عملی ساز اور سب سے بڑھ کر ایک تخلیقی نگران کا ہو جائے گا۔